سینئر صحافی انصار عباسی کے انکشاف پر سیاسی حلقوں میں بھونچال آ گیا۔ اپنے کالم میں انصار عباسی نے لکھا کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا ایم شمیم نے اپنے مصدقہ حلف نامے میں کہا ہے کہ وہ اس وقت کے گواہ تھے جب اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈیٹر 24 نیوز HD سلیم بخاری صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ ایک نیا انکشاف کیا گیا ہے سینئر صحافی کی جانب سے جس کے بعد سیاسی حلقوں میں بھونچال آ گیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی وہ جو جج ارشد ملک ان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا تھا، پھر اس کے بعد بہت ساری خبریں اس طرح کی بھی آئی تھی کہ مختلف جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن صرف پریشر تھا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کو وہ کسی صورت جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے، اور اب اس جج کا جو ایفیڈیوٹ کے اوپر بیان ہے اس کو تو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ یہ الزام نہیں ہے، ایک جج جو ہے وہ باقاعدہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے کہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو باہر نہ آنے دیا جائے 2018 سے پہلے۔ اس قسم کی صورتحال جوڈیشری کی ہو اس کے بارے میں کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انصاف مہیا کرے گی؟ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ اس قسم کا بھونچال آئے گا کہ عدلیہ جو ہے اس کے اوپر جو اسپرشن ہیں اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی، کیا عوام سوچے گی، کیا سیاسی جماعتوں میں ریاکشن آئے گا، یہ سب کچھ تو بہت بڑا پنڈورا باکس کھلتا دکھائی دیتا ہے مجھے۔ سلیم بخاری صاحب، واقعی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک بھونچال آ سکتا ہے، یہ عدلیہ پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو بیان ہے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے، تو یہ عدلیہ کی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد رد عمل بھی آئے گا، کیسے حالات دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ مجھے تو بہت، میں نے جیسا کہا کہ بہت پولیٹیکل ہلچل جو ہے وہ بڑی عروج پر پہنچے گی اس کے بعد سے، اور PMLN کو تو ایک نیا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ان کو نیا فریش بلڈ مل گیا ہے۔ اس کے اوپر جتنی ہنگامہ خیزی ہوگی، جتنی عدلیہ کے حوالے سے تنقید ہوگی، وہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بیان کسی سیاستدان کا نہیں ہے، یہ بیان کسی بیوروکریٹ کا نہیں ہے، یہ بیان ایک سٹنگ جج کا ہے جو بلتستان کی کورٹ کے جج ہیں۔ تو جج کے بیان کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو اس کے اوپر اب کہاں کہاں بھونچال آئے گا، کہاں کہاں ہلچل مچے گی، یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ PMLN کے پاس اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ جو غیر انصافی ہوئی ہے، انصاف نہیں ہوا، اس کے لیے بہت انپٹ آ گیا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر واقعی بہت انپٹ آیا ہے، اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کیسا بھونچال لے کر آئے گا سیاست میں اور عدلیہ پر بھی۔ سلیم بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسما بخاری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے۔ آپ کیا کہیں گے انصار عباسی کے اس کالم کے حوالے سے، اس انکشاف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ یہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو اس پاکستان کی پالیٹکس سے باہر رکھنے کا جو عمرانی خواب تھا، اس کے لیے بہت سارے ایکٹرز جو ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ارشد ملک صاحب جو ہیں، اگر آپ اس سٹوری کو ارشد ملک کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ بشیر میمن پہ آئیں، اس کے بعد آپ شوکت صدیقی صاحب، وہ بھی یہی بات کرتے کرتے جو ہے ریٹائر ہو گئے، ان کا کیس کسی نے نہیں سنا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں اور وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ رانا شمیم صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ کہتی تھی کہ تاریخ جو ہے وہ سامنے چیزوں کو لے کے آتی ہے۔ آپ بہت دیر جو ہے وہ کاسمیٹکس کے ذریعے جو ہے معاملات نہیں چلا سکتے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے بھٹو صاحب بھی پھانسی پہ چڑھ گئے تھے، لیکن پتہ چل گیا تھا اس کے بعد کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تو یہ ہمارے پاکستان کی بڑی تلخ تاریخ ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کو، اپنے سیاستدانوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی مفاد کی خاطر یا پھانسیوں پہ چڑھا دیتے ہیں یا ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ
سپورٹ کیا جا سکے. تو یہ بڑی میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کے لیے ایک بہت بڑا اب جو ہے ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا جو اعتماد عوام کا ان کے ادارے پہ ہونا چاہیے. جو اس وقت لوگ اس احتساب کے ڈرامے کو اور جو خاص طور پہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ثاقب نثار صاحب کی کوئی ایک مہربانی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ ہر جگہ گھس جایا کرتے تھے. ان کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو حال تھا، وہ جس طرح سے بدتمیزی کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ جا کر، وہ جو ایک جج صاحب کے منہ کے اوپر میں کوئی چیز ماری تھی. اور پی کے الائے اگر آپ کو یاد ہو، ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک بنایا تھا ادارہ شہباز شریف صاحب نے، صرف اپنے بھائی کو جو ہے وہ اس کی خوشی کی خاطر انہوں نے اس ادارے کو تباہ کر دیا. اور جب میاں صاحب پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں بھی، اس وقت جس تضحیق اور جس تحقیر کے ساتھ ثاقب نثار جو ہے انہوں نے، میں صاحب میں چاہ کے دل سے میرے منہ سے نہیں نکل پا رہا، جو اس وقت تو فرعون بنے ہوئے تھے، وہ سب ہمیں یاد ہے، پاکستان کی قوم کو یاد ہے. لیکن مجھے نواز شریف صاحب کا وہ جملہ بہت یاد آ رہا ہے کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو پھر جب انسانی اللہ فیصلے کر لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد جو اصل اللہ ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی لاٹھی پہ بہت بے آواز ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. سینئر تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نیا ایک پنڈورا باکس کھل چکا ہے کہ یہ سب پری پلان تھا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے حکم دیا تھا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں الیکشن سے قبل جیل میں ہونی چاہیے. آپ کیا کہیں گی؟ اب کیسا وقت آتا دیکھ رہی ہیں؟ سیاست میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، یہ تو ہونا ہی تھا کہیں نہ کہیں سے. میاں نواز شریف صاحب کی جو ہوئی ہے بقول ان کے مریم کے آنی تھی نہیں کے، مگر یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ نہ اس ملک میں انصاف رہا ہے. آپ کے آپ کو کسی بھی چیز پہ یا کسی بھی قسم پہ کیا بھروسہ کریں گے؟ آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ انصاف کے لیے آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ اب مساوات کے لیے آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ اب جواب مطلب یہاں پر تو ایک عجیب معاملہ ہے. آج ثاقب نثار صاحب نے جو وہ بیان پڑھ کے پیسے تھے، وہ تو آج کس ملک میں دیکھیں گے. مطلب آپ کو جب پتا ہے، مطلب آپ کے ملک میں کس نے آپ کو لوٹ خسوٹ کے، مطلب آپ کو یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بہت سخت اور بہت ایک انکوائری ہوتی ہے، اور ایسی انکوائری جس کا رزلٹ طور پر ہمیں ملنا چاہیے کہ جس کو ہمیں پتا چلے کہ کون کیا کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا. اور ہماری پالیٹکس کو کبھی جوڈیشری کنٹرول کرے گی، کبھی اور ادارے کنٹرول کریں گے. پالیٹکس کو پالیٹکس کہنے ہی نہیں دیا گیا. اس ملک میں کسی سسٹم کو نہیں دیا جا رہا، نہ انصاف کے نظام کو چلنے دیا جا رہا ہے، نہ سیاست کے نظام کو چلنے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ثنا بچا صاحبہ، ساتھ رہے گا.